لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عزیزان گرامی، یہ اللہ کا دیا ہوا شرف ہے کہ ہم اس وقت ماہ رمضان کے دنوں میں اپنی زندگی کے لمحات کاٹ رہے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے عظیم تحفے یعنی روزے سے مالا مال ہیں، سرفراز ہیں ہم اللہ کے اس تحفے سے۔ اس تحفے کا مقصد ہمیں دولت تقوی سے مالا مال کرنا ہے، زیور تقوی سے آراستہ کرنا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ صاحبان تقوی کی پہچان کیا ہے؟ اسے مولائے کائنات امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے خاص صحابی حمام کے اصرار پر خطبہ 193 میں اس سلسلے میں متقین کے 110 صفات بیان فرمائے ہیں۔ 9 صفتیں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، آج گفتگو ہے 10ویں صفت کے سلسلے میں۔ مولا فرماتے ہیں: قلوبہم محزونہ، صاحبان تقوی کی ایک پہچان یہ ہے کہ ان کے دل مغموم رہتے ہیں، غم زدہ رہتے ہیں، حزن و اندوہ میں مبتلا رہتے ہیں۔ اس جملے کی یہ وضاحت کے سلسلے میں عرض یہ کرنا ہے کہ دیکھیے، اس دنیا میں ہماری ساری خواہشیں ہمیشہ پوری نہیں ہوتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جب بھی بزنس کریں، کاروبار کریں، ہمیں کبھی گھاٹا نہ ہو، سب سے زیادہ فائدہ ہمیں ہو جائے، لیکن ہمیشہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کبھی فائدہ ہوتا ہے، کبھی گھاٹا ہو جاتا ہے۔ جب ہماری خواہشیں پوری نہیں ہوتی ہیں تو ہم اس کے نتیجے میں ہم حزن و اندوہ کا شکار ہو جاتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ محبوب سے جدائی یا کسی پسندیدہ و منظور نظر چیز سے محرومیت، اس کے نتیجے میں ہمارے وجود میں 2 کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک حزن و اندوہ، غم و الم، اور دوسرے اعتراض و شکایت۔ حزن و اعتراض دونوں ہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی تقدیر سے ناراض ہیں، جو اللہ نے ہمارا مقدر لکھا ہے ہم اس سے مطمئن نہیں۔ اگر اس نے ہمارے مقدر میں سالانہ $10,000 کی انکم لکھا ہے، ہم اس سے راضی نہیں ہیں، مطمئن نہیں ہیں۔ یہ ناراضگی اور ناپسندیدگی جو ہے 2 شکل میں ظاہر ہوتی ہے، کبھی حزن و اندوہ اور غم و الم کی شکل میں، اور کبھی اعتراض اور شکایت کی شکل میں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم غمزدہ ہیں، زبان سے کچھ کہہ تو نہیں رہے ہیں مگر غمزدہ ہیں، دل ہمارا رو رہا ہے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ غم و اندوہ کے ساتھ ساتھ ہم اللہ سے شکایت بھی کرنے لگتے ہیں، خدایا اس گھاٹے کے لیے ہم ہی رہ گئے تھے، کون سے ایسی غلطی ہم نے کی ہے، کون سا ایسا گناہ ہم نے کیا جس کی تو نے ہمیں یہ سزا دے دی ہے۔ یعنی ہم اسے سزا تصور کرنے لگتے ہیں، ہم الیاذ باللہ خدا کی طرف سے اپنے اوپر زیادتی کا احساس کرنے لگتے ہیں۔ تو چاہے غم و اندوہ کی منزل ہو اور چاہے اعتراض کی، شکایت کی، دونوں جگہ کے اوپر ناپسندیدگی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ البتہ حزن و اندوہ میں ناپسندیدگی کا اور ناراضگی کا عنصر کم ہوتا ہے، اور اعتراض و شکایت میں یہ عنصر زیادہ ہوتا ہے۔
حزن کے مقابلے میں خوشی اور سرور ہے، اعتراض کے مقابلے میں رضا اور خوشنودی ہے۔ رضا اور سرور پسندیدگی و محبت کی علامت ہے، یعنی اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہم اسی پر راضی ہیں۔ لاکھ روپے مل گئے تو اس پر راضی ہیں، 100 روپے مل گئے تو اس پر بھی راضی ہیں، مرغ مسلم مل گیا اس پہ بھی راضی ہیں، سوکھی روٹی مل گئی اس پر بھی راضی ہیں، کچھ نہ ملا بھوکے ہیں تب بھی ہم اس کی بات کے اوپر راضی ہیں۔ جو معبود جس حال میں رکھے اسی حال میں ہم جو ہیں خوش ہیں۔ تو رضا اور خوشی اس بات کی علامت ہے کہ ہم جو کچھ خدا کی طرف سے ہم کو نصیب ہوا ہے وہی ہمیں پسند ہے۔ اور رضا کے مقابلے میں دو چیزیں ہیں، رضا اور سرور۔ رضا یعنی راضی ہے، ٹھیک ہے، شکایت نہیں کہ غمزدہ بھی نہیں ہے، لیکن دوسرا مرحلہ کہ صرف راضی نہیں ہے بلکہ جس حال میں ہے اس حال میں خوش بھی ہے۔ ایک تو سوکھی روٹی کھا کے شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کیا، ٹھیک ہے جو کچھ ہے اچھی بات ہے، نہیں خوش بھی ہے کہ اللہ تو نے ہمیں بھوکا رکھا، تو نے ہمیں سوکھی روٹی ہی دی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ رضا اور سرور دونوں میں پسندیدگی اور محبت پائی جاتی ہے، لیکن یہ جو ہے رضا کے مقابلے میں سرور میں محبت و پسندیدگی کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے حزن و اندوہ کے مقابلے میں اعتراض اور شکایت میں ناپسندیدگی کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے۔ محرومیت کی صورت میں حزن و اندوہ کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز سے محروم ہو جاتے ہیں، کسی نفع سے محروم ہو گئے، کسی اپنی یہ جو ہے پسندیدہ چیز سے محروم ہو گئے، تو وہاں جو ہم پر جو غم و اندوہ طاری ہوتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ نفس جن چیزوں کو چاہتا ہے، جن چیزوں کی طرف مائل ہے، ہمیں بھی اس سے لگاؤ ہو گیا ہے۔ نفس زیادہ سے زیادہ یہ جو ہے منافع چاہتا ہے، ہمیں بھی اس سے یہ جو ہے لگاؤ ہو گیا، عشق ہو گیا ہے۔ نفس فلاں کپڑا پسند کرتا ہے، فلاں گاڑی پسند کرتا ہے، فلاں کھانا پسند کرتا ہے، ہمیں بھی اس کھانے سے، اس گاڑی سے، اس کپڑے سے یہ جو ہے وہ لگاؤ ہو گیا ہے۔ قوت غضبیہ و قوت شہوانیہ کے تقاضوں کے ہم پابند و اسیر ہو گئے ہیں۔ اگر یہ پابندی اور اسارت نہ ہو تو کبھی بھی ہمارے یہاں غم و اندوہ نہیں پایا جائے گا، کبھی بھی ہمارے یہاں اعتراض اور شکایت کی کیفیت نہیں پائی جائے گی۔ ان چیزوں تک رسائی نہ ہونے کی صورت میں ہم غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں دولت پسند ہے، دولت نہیں ملی، غمزدہ ہو گئے۔ ہمیں عہدہ و منصب پسند ہے، عہدہ نہیں ملا، کرسی نہیں ملی، غمزدہ ہو گئے۔ فلاں عورت کے عاشق ہو گئے، وہ عورت نہیں ملی، یہ جو ہے غمزدہ ہو گئے۔ اسی طریقے سے اور ساری چیزیں جس کی طرف ہمارا نفس مائل ہے، چونکہ ہم اس کے اسیر ہو گئے ہیں۔ لیکن ہماری شان بندگی کا تقاضا کیا ہے؟ جو چیز نہ ملی وہاں پر غمزدہ ہو جائیں، محرومیت کی شکل میں غم و اندوہ میں ڈوب جائیں، خدا سے شکایت کرنے لگیں، یا ہماری شان بندگی کا تقاضا ہے کہ ہم ہر حال میں راضی ہی نہیں خوش بھی رہیں۔ رضا و سرور، حزن و اعتراض نہیں، حزن و اندوہ ایک روحانی بیماری ہے۔ ہر بیماری کا ایک علاج ہوتا ہے۔ اگر ہم اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں تو اس سے چھٹکارا کیسے مل سکتا ہے؟ اس بیماری کا علاج کیا ہے کہ ہم لاکھ ہمیں تکلیف پہنچ جائے، لاکھ ہمیں گھاٹا ہو جائے، لاکھ ہمیں نقصان ہو جائے، اس کے باوجود ہم حشاش بشاش رہیں، کسی قسم کا ٹینشن نہ ہو، کوئی ڈپریشن نہ ہو۔ فائدہ ہوا تھا جیسے خوش تھے وہ اتنا ہی خوش ہو جائیں نقصان ہونے کی صورت میں بھی۔ کیا یہ راستہ ممکن ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ہاں، اس کا علاج ہے۔ اس کا آسان راستہ یہ ہے
کہ پہلے تو ہم یہ باور کر لیں کہ اس دنیا کی ہر چیز فانی ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، چاہے وہ عہدہ و منصب ہو یا دھن دولت ہو، صحت و جوانی ہو یا شکل و صورت، کل من علیہا فان، جو کچھ ہے اس دنیا میں سب فنا ہو جانے والا ہے۔ اس چمن میں کون سا ایسا پھول ہے جس کے مقدر میں مرجھانا نہ ہو؟ ہر روز کوئی نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کی صف ماتم بچھاتا ہے، ہر روز کوئی نہ کوئی باپ اپنے جواں مرگ بیٹے کے فراق میں تڑپتا دکھائی دیتا ہے۔ کسی انسان کو اس سے مفر نہیں ہے، ایک نہ ایک دن ہر انسان کو کسی نہ کسی مشکل میں گرفتار ہونا ہی ہونا ہے۔ بقا صرف عقلی اور روحانی کمالات کو ہے، مادی کمالات جتنے ہیں سب کو فنا ہے، صرف روحانی کمالات ہیں جن کو فنا نہیں ہے، جن کے لیے بقا ہے۔ اگر دنیا کے فانی ہونے کی حقیقت ہمارے دل و دماغ میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے تو اس فانی دنیا سے دل بستگی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ ہمیں پتا ہے کہ یہ چیز ہمیشہ نہیں رہنے والی ہے، اس ہم کیوں دل لگائیں گے؟ اور پھر انسان اپنی تمام توانائیاں مادی کمالات کو حاصل کرنے کے بجائے عقلی اور روحانی کمالات اور حقیقی سعادت و خوشبختی کو حاصل کرنے میں صرف کرے گا، اور پھر انسان کو غم و اندوہ سے چھٹکارا مل جائے گا، سرور اور رضا کے درجے پر فائز ہو جائے گا۔ سورہ یونس آیت 62 میں ارشاد ہوتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ کہ جو اولیاء خدا ہوتے ہیں، جو دنیا کو فانی سمجھتے ہیں، جو روحانی کمالات کو باقی سمجھتے ہیں، جو اللہ کے اولیاء ہیں، اس کے ولی ہیں، ان کے ہاں نہ غم پایا جاتا ہے نہ خوف، نہ غم ہے نہ خوف۔ خوف ہوتا ہے آئندہ کے لیے، غم ہوتا ہے ماضی کے لیے، جو ماضی میں ہو چکا ہے اس کا غم، اور جو آئندہ آنے والا ہے اس کا خوف۔ ڈر رہے ہیں، کیا پتا کورونا کتنا دن چلے گا، نہیں معلوم ہمارے کاروبار کو کتنا گھاٹا ہوگا۔ کورونا کے مرنے سے، وائرس میں مبتلا ہونے سے پہلے ہی یہ خوف، یہ غم ان کو ہارٹ اٹیک کی طرف لے جائے گا، ہارٹ فیل ہونے کی طرف لے جائے گا۔ لیکن جو اولیاء خدا ہیں، نہ ان کو آئندہ کا خوف ہے نہ ماضی کا غم ہوتا ہے۔ جناب داؤد کے سلسلے میں ہے کہ اللہ جل شانہ نے جناب داؤد کو خطاب کر کے فرمایا، یا داؤد ما لأولیائی والہم بالدنیا، اے داؤد ہمارے چاہنے والوں کو، ہمارے پرستاروں کو، ہمارے اولیاء کا دنیا کی ہمبستگی سے کیا تعلق ہے، دنیا کی دلبستگی سے کیا تعلق ہے؟ ہمارے اولیاء اور دنیا سے یہ جو ہے دلبستگی، دنیا سے لگاؤ۔ ان الحم یذہب حلاوت مناجاتی، اے داؤد یاد رکھنا کہ دنیا سے لگاؤ، دنیا کا عشق ہماری عبادت اور مناجات کی شیرینی کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر ہم لوگوں کا دل عبادتوں میں نہیں لگتا، اگر ہم لوگوں کا دل دعاؤں میں نہیں لگتا، مناجات میں نہیں لگتا، اگر ہمیں عبادت اور مناجات میں شیرینی کا احساس نہیں ہوتا، تو اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دنیا سے دل لگا رکھا ہے۔ ہم دنیا کی کامیابی کو کامیابی سمجھتے ہیں، بزنس کے منافع کو منافع سمجھتے ہیں، عبادت کے منافع کو منافع نہیں سمجھتے۔ اے داؤد، دنیا سے دلبستگی، دنیا سے لو لگانا ہماری مناجات کی شیرینی کو ختم کر دیتا ہے، من قلوبہم، مناجات کرنے والوں کے دل سے نکال باہر کر دیتا ہے اس شیرینی کو۔
یا داؤد ان محبتی من اولیائی ان یکونوا روحانیین، اے داؤد ہم اپنے اولیاء سے، اپنے پرستاروں سے، اپنے چاہنے والوں سے یہ نہیں چاہتے کہ وہ مادی بنے، دنیا دار بنے، دنیا پرست بنے. ہم اسے چاہتے ہیں کہ وہ روحانی بنے، مادی کمالات کے حصول کی کوشش کے بجائے روحانی کمالات کی حصول کے لیے کوشش کریں. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کاروبار چھوڑ دے، بزنس چھوڑ دے، روزی روٹی چھوڑ دے. نہیں، قطعاً یہ مراد یہ نہیں ہے. دل بستگی نہیں ہونا چاہیے، عشق نہیں ہونا چاہیے، ورنہ مولا کائنات سے زیادہ دنیا بیزار کون ہے؟ وہ مولا جو فرماتے ہیں میری نگاہ میں تمہاری یہ دنیا سور کی اس ہڈی سے بھی حقیر تر ہے جو کسی کوڑھی کے ہاتھ میں ہو. وہ علی جو فرماتے ہیں میری نگاہ میں تمہاری یہ دنیا بکری کی چھینک سے بھی کم حقیقت تر ہے. انہی علی نے خوب دولت کمائی. 25 سالہ وہ دور جب مولا کائنات خانہ نشیں ہیں، جتنے کنویں کھودے، جتنے باغات لگائے، آج ان کی قیمت لگائی گئی $1 بلین مولا نے کمایا. لیکن دل بستگی نہیں ہے. پیسہ کما کے خوش نہیں ہوئے. کنواں کھدا، پانی نکلا، بنی ہاشم خوش ہو گئے کہ ہمارے یہاں کنواں نکلا ہے. مولا نے فوراً قلم کاغذ منگایا، وقف علی العوام، یہ ہمارے لیے، عوام کے لیے، پبلک کے لیے ہے. خود دل بستگی ہوگی تو رکھیں گے اپنے لیے. ذخیرہ اندوزی کیوں کرتا ہے انسان؟ اس لیے کہ دل بستگی ہے. ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے اولیاء روحانی بنیں، لا یختمون، دنیا کے غم و اندوہ میں گھلے نہ جائیں. دنیا کا غم ان کے دل میں نہیں ہونا چاہیے. مختصر یہ کہ فانی چیزوں سے دل لگانا خلاف عقل ہے. عقل بھی اسے غلط سمجھتی ہے اور شریعت بھی اسے غلط سمجھتی ہے. مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں ما لعلی وزینت الدنیا، علی کو دنیا کے رنگینیوں سے کیا لینا دینا ہے. وَكَيْفَ أَفْرَحُ بِلَذَّةٍ تَفْنَى وَنَعِيمٍ لَا يَبْقَى، میں ان لذتوں سے کیسے خوش ہو جاؤں، ان لذتوں کو پا کر کے کہ جو فنا ہونے والی ہے. ان نعمتوں کو پا کر کے میں کیسے خوش ہو جاؤں جو باقی نہیں رہنے والی ہیں. آج ہمیں $10 لاکھ مل گیا، پھولے نہیں سنبھالے. بھائی یہ $10 لاکھ ٹکنے والا نہیں ہے، چلا جانے والا ہے. تو خوشی کا ہے کہ ہے خوشی تو ان چیزوں پر ہے جن کو بقا ہو، جن کی زندگی میں دوام پایا جائے. انسان کو چاہیے کہ جو اسے نصیب ہوا ہے اس پر راضی رہے. پھر عرض کروں گا اس کا مطلب کاہلی نہیں ہے، اس کا مطلب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا نہیں ہے. نہیں ہے، رزق کا حاصل کرنا واجبات میں سے، مگر زندگی کا ایک حصہ. ساتویں امام سے حدیث ہے کہ اپنی زندگی کو 4 حصوں میں بانٹ دو. ایک حصہ رزق حلال حاصل کرنے کے لیے، ایک حصہ حلال لذتوں سے استفادے کے لیے، ایک حصہ مناجات کے لیے، ایک حصہ ان معتبر دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے لیے جو ہمیں ہماری کمیوں سے آشنا کر سکے، ہمارے عیوب کی ہمیں خبر دے سکے. تو کمائیں مگر ایک حصہ، پوری زندگی اسی کے اوپر صرف نہ ہو جائے. اور کمانے کا مقصد بھی یہ نہیں کہ اپنے ہی لیے کمانا نہیں ہے. بتایا کہ مولا کائنات نے $1 بلین کمایا مگر ہمیشہ گھر میں فاقہ ہوتا رہا. تو ہمیں صرف اپنے لیے نہیں کمانا ہے کہ جی پھر تو ہمیں 1 گھنٹہ کام کر کے تو اپنے گھر کی چٹنی روٹی کر لیتے، پھر 23 گھنٹہ مصلے پہ بیٹھ جاتے. نہیں بھائی، آپ اور کام کریں. بہت سارے افراد بھوکے ہیں، ان کا بھی پیٹ بھرنا ہے آپ کو. آپ کی ذمہ داریوں میں وہ بھی شامل ہیں. حدیث میں ہے کہ اللہ جل شانہ نے سکون اور خوشی کو رضا و یقین میں رکھا ہے. سکون کہاں ملے گا؟ اللہ کی تقسیم پر راضی رہنے پہ ملے گا. ٹینشن فری زندگی، ڈپریشن فری زندگی کہاں ملے گی؟ جو اللہ جس حال میں رکھ رہا ہے خوش ہے. ہاں کوشش کر رہے ہیں، تو کوشش بھی عرض کیا کہ اپنے ہی لیے نہیں کر رہے ہیں، کوشش ساری اللہ کی مخلوقات کے لیے کوشش کر رہے ہیں. سکون اور خوشی کو رضا اور یقین میں رکھا ہے.
اللہ پر یقین، قیامت پر یقین، اس کی تقسیم پر راضی رہنا کہ وہ عادل ہے، ظلم نہیں کیا اس نے ہمارے ساتھ. ہماری مصلحت یہی ہے کہ ہمیں اتنا ملے. ہم نے تو اپنی پوری کوشش کر لی جو کرنا تھا، پلان بھی اچھا بنایا، منصوبہ بھی اچھا بنایا، محنت بھی سب کچھ کی، مگر گھاٹا ہو گیا. خوب اللہ نے مقدر ہی رکھا ہے ہمارا، ہم راضی ہیں اس کے اوپر، خوش ہیں، کوئی ہمیں دکھ نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ان اللہ تعالی بعدلہ وقسطہ جعل الروح والراحۃ فی الیقین والرضا. اللہ جل شانہ نے اپنے عدل کے تقاضوں کے ساتھ، عدل و قسط کے تقاضوں کے ساتھ راحت و آرام، خوشی اور سکون کو رکھا ہے یقین اور رضا میں. وَجَعَلَ الْحَمَّ وَالْحُزْنَ فِي الشَّكِّ وَالسَّخَطِ. غم و اندوہ کو اللہ نے رکھا ہے، ٹینشن اور ڈپریشن کو کہاں رکھا ہے؟ جب انسان شک کی زندگی بسر کرتا ہے، نہ اللہ پہ یقین ہے نہ قیامت پر یقین ہے. جب انسان اللہ کی تقسیم پر ناراض رہتا ہے، ناخوش رہتا ہے، اگر اللہ کی تقسیم کو اس نے قبول نہیں کیا ہے تو یقیناً اس کی زندگی میں کبھی خوشی نہیں ہوگی. اس کی زندگی ارب پتی ہو جائے گا مگر خوش نہیں رہے گا. اور اگر یقین ہے، اگر رضا ہے، تو جو کی سوکھی روٹی کھائے گا، پیبند لگا کپڑا پہنے گا مگر خوش رہے گا. ابو ذر بھوک سے دم توڑ دیتے ہیں مگر کبھی شکوہ زبان پہ نہیں تھا ابو ذر کے، غم نہیں تھا ابو ذر کو، خوش رہتے، اسی حال میں خوش تھے. سعادت و خوشبختی کے خواہش مندوں کو چاہیے کہ وہ دنیا کی فانی نعمتوں سے محرومیت پر غمزدہ نہ ہو. ان عارضی و وقتی لذتوں اور دنیا کی چمک دمک سے دل نہیں لگانا چاہیے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 131 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. جو ہم نے دوسروں کو دولت عطا کی ہے، ان کی زرق و برق زندگی پر نگاہیں مت گاڑو، انہیں مت دیکھو. تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ ان کے لیے نعمت ہے؟ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. ہم نے ان کو یہ دولت دی ہے، یہ ثروت عطا کی، کاہے کہ امتحان لینے کے لیے. یہ نعمت نہیں ہے، یہ امتحان ہے. ان کو دولت دے کر کے آزما رہا ہے، تم سے دولت چھین کے آزما رہا ہے. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. وہ رزق جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہیں آخرت میں ملے گا وہ ہے بہترین اور وہ ہے باقی رہنے والا. یہ دنیا کی ساری جتنی رزق دنیا ہے، ان سب کو فنا ہے، مٹ جائیں گے. البتہ ہم اس کی فانی کو باقی بنا سکتے ہیں. دولت اللہ نے ہمیں دی، ہم نے اس کو راہ خدا میں خرچ کر دیا، اب یہ اس کو فنا نہیں ہے، اس کو بقا مل گئی. اس کا جو بدلہ ہمیں آخرت میں اللہ کی طرف سے ملے گا جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اگر ہم دنیا والوں پر ایک نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس دنیا میں ہر گروہ کی اپنی اپنی دل بستگیاں ہیں. ممکن ہے ایک گروہ جس چیز کا شیدا ہو، دوسرے گروہ کو اس سے نہ صرف یہ کہ رغبت نہ ہو بلکہ اس سے رغبت اس کے لیے نقص و عیب مانا جاتا ہو. مثال کے طور پر بچوں کو کھلونوں سے بہت لگاؤ ہوتا ہے، کھلونا پا کر وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے. لیکن جوانی کی منزل میں قدم رکھنے کے بعد نہ صرف یہ کہ کھلونوں سے کوئی رغبت نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے اس رغبت کو نقص و عیب مانا جائے گا. کوئی جوان اگر کھلونے میں خوش رہے تو اسے اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھا جائے گا نا. بچے کے لیے ٹھیک تھا، وہ جوان ہونے کے بعد اب اس کی خواہشیں بدل جاتی ہیں، جوان ہونے کے بعد اس کا لگاؤ بدل جاتا ہے. بچپنے میں کھلونے سے لگاؤ تھا، جوان ہونے کے بعد سونے چاندی درہم و دینار سے رغبت پیدا ہو جاتی ہے. عہدہ و منصب سے لگاؤ بڑھ جاتا ہے، شہرت و مقبولیت کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے. لیکن جب جسمانی بلوغ کے علاوہ، جوانی یعنی یہ جو ہے جسمانی طور پر والے ہو گیا ہے، لیکن جسمانی بلوغ کے علاوہ اگر وہ عقلانی اور روحانی بلوغ کے مرحلے کو بھی طے کر لیتا ہے، روحانی طور پر بھی بالغ ہو گیا،
جسمانی طور پہ بالغ ہو گیا، تو اب نہ صرف یہ کہ درہم و دینار اور سونے چاندی کی اس کی نگاہ میں کوئی قیمت نہیں رہ جائے گی، بلکہ ان سے لو لگانا اس کے لیے نقص اور عیب بن جائے گا۔ یہ تو اس وقت کی بات تھی جب ابھی ہم روحانی طور پر بالغ نہیں ہوئے تھے، اب عقلانی اور روحانی طور پر بالغ ہو چکے ہیں۔ اس منزل میں انہیں عبادت و مناجات اور تقرب الی اللہ کی منزلیں طے کرنے سے عشق ہوتا ہے۔ اب دولت کمانے کا عشق نہیں ہے، دولت مل جانے سے خوشی نہیں ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے عبادت کر کے، خوشی ہوتی ہے مناجات کر کے، خوشی ہوتی ہے اللہ کے فرامین پر عمل کر کے، حکم خدا کے مطابق کسی گرے ہوئے کو سہارا دے کر کے خوشی ہوتی ہے۔ خود کھا کے جتنی خوشی نہیں ہوتی ہے، اس سے زیادہ خوشی بھوکھوں کا پیٹ بھر کے ہوتی ہے، کیونکہ اب یہ جسم عقلانی طور پر روحانی طور پر بالغ ہو چکا ہے۔ معبود سے قربت سے لذت محسوس ہوتی ہے، اس کی رضا و خوشنودی حاصل کر کے خوشی ہوتی ہے۔ ایسے اشخاص کی نگاہ میں مال و دولت اور دنیا کی تمام نعمتیں اس کے پاس اللہ کی امانت ہے۔ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، اگر ہم اس مرحلے پر آ گئے ہیں، اگر ہم روحانی طور پر بالغ ہو گئے ہیں، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، چاہے ہزار ہو چاہے کروڑ، لاکھ ہو یا ارب خرب، جو بھی ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اور بقدر اجازت اس امانت سے استفادہ کر سکتے ہیں جتنی اللہ نے اجازت دی ہے۔ آپ کی گاڑی ہمارے دروازے پہ کھڑی ہے، آپ کی امانت ہے، جتنی آپ نے اجازت دے دی ہے اتنا اس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر کسی سے وہ امانت واپس لے لی جائے، اگر ہم واقعاً امین ہیں، خائن نہیں ہیں، آپ نے ایک چیز ہمیں بطور امانت دی تھی، کل آپ آئے اپنی امانت کو واپس لینے کے لیے، تو ہمیں غم ہوگا یا اپنا بوجھ ہلکا محسوس کریں گے؟ 10 دفعہ اٹھ کر کے ہمیں دیکھنا پڑتا تھا کہ گاڑی کچھ ہو تو نہیں گیا، الحمدللہ امانت چلی گئی۔ اگر امانت سمجھتے ہیں تو امانت دار کو نہ صرف یہ کہ امانت واپس چلے جانے کا غم نہیں ہوتا، بلکہ اپنے کو ہلکا محسوس کرتا ہے، کیونکہ امانت کی واپسی کے وقت غم و اندوہ کفرانی نعمت ہے۔ پیغمبر اسلام کے ایک جلیل القدر صحابی ہے جن کا نام ہے ابو ایوب انصاری۔ ابو ایوب انصاری کا ایک بیٹا تھا جو بیمار رہا کرتا تھا۔ ابو ایوب صبح کو بیٹے کو دیکھ کر کے اپنے جاب، کاروبار، بزنس، کام کے اوپر گئے۔ دن کے دوران بچے کی حالت زیادہ بگڑی اور بچہ دنیا سے رخصت ہو گیا، مر گیا بچہ۔ پہلا ماں ہے، ممتا ہے دل میں، جذبہ ممتا کے تحت آنکھوں سے آنسو نکلے۔ جب شام کا وقت قریب آیا اور ابو ایوب انصاری کے واپسی کا وقت ہوا، اسلام کا ایک قانون ہے کہ جب دونوں شوہر کے لیے، میاں بیوی کے لیے، کہ شوہر کے آنے کا وقت ہو گھر میں، تو بیوی کو چاہیے کہ اپنے کو آراستہ کر کے اس کا استقبال کرے، کیونکہ دن بھر کا تھکا مندہ آیا ہے، فوراً گھر کی ساری مشکلات اس کے سامنے نہ رکھ دی جائے، آراستہ کرے باقاعدہ، تاکہ شوہر کو گھر آنے کا شوق بھی پیدا ہو۔ مشکل ہمارے یہاں یہ ہوتی ہے کہ جب عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہیں تو آراستہ ہو کر کے جاتی ہیں، گھر میں رہتی ہے تو پھر پیاز مرچے کی بدبو کے سوا کچھ نہیں، لہسن مرچا، اور بہت نتیجہ اس کا دیکھا جا رہا ہے کہ انسان جب آفس میں جاتا ہے تو سجی سوری حور وہاں ملتی ہے، اور گھر میں آنے کے بعد جو انجام جو ہوگا وہ ہو رہا ہے، گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ اسلام نے اس کے برعکس کہا ہے، اسلام میں میک اپ اور زینت صرف اپنے شوہر کے لیے الاؤ ہے، دوسروں کے لیے نہیں۔ ان کو احساس ہوا کہ میرا شوہر آنے والا ہے، جناب بیٹا مرا ہوا ہے، آپ دیکھیں تعجب کریں گے، جناب ابو ایوب انصاری کی زوجہ نے پہلے تو بیٹے کو دوسرے کمرے میں اٹھا کے رکھ دیا، چادر ڈھک دیا اس کے اوپر کہ آتے ہی ابو ایوب انصاری کی نگاہ نہ پڑے، اور پھر ان کے استقبال کی تیاری کے آئے، ہاتھ دھلایا، کھانا لگایا، کھانا کھا پی چکے، تو اس کے بعد تو کہتی ہیں کہ اگر آپ کو کسی نے کوئی امانت دی ہو
اور وہ امانت آپ سے واپس مانگ لے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اللہ کا شکر ادا کریں گے، امانت کے بوجھ سے بچ گئے. وہ امانت کے بوجھ تو ہوتا ہے نا، اس کی ہمیں تو کوئی فائدہ اٹھانا نہیں اس کا ہے. کہ اللہ نے اتنے برس پہلے آپ کو ایک امانت دی تھی، آج اس نے واپس لے لی. چاہیے 2 صحباب کو لے کے آئیے، اس کے غسل و کفن اور تدفین کا انتظام کیا جائے. یہ ہے منزل، یہ جو رضا. اور ہر چیز کو امانت سمجھنا. اولاد ہے تو امانت ہے، کھلونا نہیں ہے ہمارا. اولاد امانت ہے، خیانت نہ ہونے پائے اولاد کے سلسلے میں. دولت امانت، عہدہ امانت، منصب امانت، یہ پورا جسم ہمارا امانت ہے خدا کی. آیات و روایات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اولیاء خدا حزن و اندوہ اور غم و الم سے مبرہ ہوتے ہیں. سورہ فصلت آیت 31 میں ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے، اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں. ان کی خدمت میں فرشتے آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اب تمہیں نہ ڈر ہونا چاہیے اور نہ غم و اندوہ، تمہیں بشارت ہے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. لیکن ہم مولا کائنات کے خطبے میں دیکھتے ہیں کہ مولا جب متقیوں کے صفات بیان کر رہے ہیں تو 10ویں صفت یہ بیان کرتے ہیں وَقُلُوبُهُمْ مَحْزُونَةٌ، ان کے دل غمزدہ ہوتے ہیں. ابھی تو کہا جا رہا ہے کہ غم و اندوہ نہیں ہوتا ہے اولیاء خدا کے. متقین کون ہیں؟ اولیاء خدا ہی تو ہیں. متقین کی صفت یہ ہے کہ ان کے یہاں غم و اندوہ ہونا چاہیے، دل ان کے غمزدہ ہیں. اور آیت یہ کہتی ہے اور بقیہ ساری روایتیں حدیثیں کہ نہیں، غم نہیں ہونا چاہیے، اندوہ نہیں ہونا چاہیے. تو کیا ان دونوں میں تضاد ہے؟ مولا کائنات ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں کہ مومن کی پہچان جو بیان کرتے ہیں المومن بشرہ فی وجہہ وحزنہ فی قلبہ. مومن کی چہرے سے خوشی جھلکتی ہے مگر دل اس کا غمزدہ رہتا ہے. تو مومن کی پہچان ہے غمزدہ ہونا، دل غمزدہ رہے. متقی کی پہچان ہے دل کا غمزدہ ہونا. اور آیتیں اور روایتیں کہتی ہیں کہ مومن وہ ہے، متقی وہ ہے، ولی خدا وہ ہے جس کے ہاں غم و اندوہ نہ پایا جاتا. تو کیا تضاد ہے؟ بظاہر قرآن و روایات اور مولا کے ان بیانات میں تضاد پایا جاتا ہے. لیکن اگر دقت نظر سے کام لیا جائے تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. اور تضاد ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ مولا کا علم و دانش خدائی عطا ہے، الہی سرچشمے سے وابستہ ہے. مولا الہی تعلیمات کے صادق کو امین ترجمان ہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کے حکم میں اور مولا کے بیان میں تضاد پایا جائے؟ حل کیا ہے اس کا؟ اس ظاہری تضاد کو اس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے کہ حزن و غم کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ غم ہے جو صاحبان تقوی سے کبھی جدا نہیں ہوتا، اور ایک وہ غم ہے جو ان کے قریب بھی نہیں آتا. غم کی 2 قسمیں ہیں، ایک غم نہیں ہے. ایک غم کا سرچشمہ عشق الہی ہے اور ایک غم کا سرچشمہ دنیا اور اس کی رنگینیاں ہیں. صاحبان تقوی کو دنیا کی چمک دمک سے محروم رہ جانے کا غم نہیں ہوتا، بلکہ انہیں اپنے فرائض و عبادات میں احتمالی کوتاہیوں کا غم ہوتا ہے. اس کا غم نہیں ہے کہ بزنس میں گھاٹا ہو گیا، نوکری سے نکال دیا گیا، فلاں جگہ پر ہمیں ذلیل کر دیا گیا، فلاں جگہ پر ہمیں عزت نہیں ملی، ہم گمنامی کی زندگی یہ جو ہے بسر کر رہے ہیں. اس کا غم نہیں ہے. غم کس چیز کا ہے؟ غم یہ ہے کہ حق عبادت ادا نہ کر پائے. غم اس بات کا ہے کہ جو اس کی معرفت کا حق تھا ویسی عبادت نہ کر پائے. اس بات کا غم ہے. یہ وہی غم ہے جو کثرت عبادت سے زین العابدین کا لقب پانے والے اور درجہ عصمت پر فائز امام سجاد کی دعاؤں میں نظر آتا ہے. امام سجاد دعائے ابو حمزہ سمالی میں بارگاہ معبود میں زار و قطار
روتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں فمن یکون اسوأ حالا منی، مجھ سے زیادہ کس کا حال برا ہوگا. ان انا نقلت علی مثل حالی الی قبری، اگر مجھے اسی عالم میں اسی حال میں موت آ گئی اور مجھے قبر تک پہنچا دیا گیا، لم امہدہ للرقدتی، کہ ہم نے قبر کو اپنے سونے کے لیے تیار ہی کہاں کیا ہے. وَلَمْ أَفْرُشْهُ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ لِضَجْعَتِي، قبر کو اپنے آرام کے لیے ہم نے عمل صالح سے وہاں بستر کہاں بچھایا ہے. کھردری زمین پر کیسے سوئیں گے جا کر کے؟ وہاں پر بستر اگر بچھے گا تو عمل صالح کے ذریعے بستر بچھے گا. مالی لاب کی، میں کیوں نہ روؤں، مالی لاب کی، لا ادری الی ما یکون مصیری، میں کیوں نہ روؤں، میری موت آ رہی، مجھے پتا نہیں ہے کہ میرا انجام کیا ہوگا، اس سفر کا خاتمہ کہاں ہوگا، جنت میں ہوگا یا جہنم میں ہوگا. مغموم و غمزدہ کس چیز، اس فکر نے غمزدہ بنا رکھا ہے. وَأَرَى نَفْسِي تُخَادِعُنِي وَأَيَّامِي تُخَاطِلُنِي، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا نفس مجھے مسلسل دھوکہ دے رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ زمانہ مجھے فریب دے رہا ہے. اور ایسے عالم میں وَقَدْ خَفَقَتْ عِنْدَ رَاسِي أَجْنِحَةُ الْمَوْتِ، اور ایسے عالم میں میرے سرہانے موت کا پرندہ اپنے پر پھڑپڑا رہا ہے اڑنے کے لیے، یعنی ہماری موت کا ہنگام آ گیا ہے. فما لی لا ابکی، میں کیوں نہ روؤں، ابکی لخروج نفسی، میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ میری روح میرے بدن سے پرواز کرنے والی ہے. ابکی لظلمت قبری، میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ مجھے اندھیری قبر میں دفن کیا جائے گا. ابکی لضیق لحدی، میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں اس تنگ قبر میں کیسے رہوں گا، قبر کی تنگی کو سوچ کے رو رہا ہوں. اب کی لسوال منکر و نکیر ایایا، میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ جب منکر و نکیر مجھ سے سوال پوچھنے آئیں گے تو میں کیا جواب دوں گا انہیں. اب کی لخروجی من القبر عریانا ذلیلا حاملا ثقلی علی ظہری، میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ مجھے جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو ذلت و خواری کے ساتھ برہنہ اٹھایا جائے گا، میری پیٹھ کے اوپر میرے گناہوں کا بوجھ ہوگا. انظر مرتن عن یمینی و اخری شمالی، قبر سے نکالنے کے بعد میں کبھی دائیں طرف دیکھتا ہوں کبھی بائیں طرف دیکھتا ہوں، کوئی مدد کے لیے موجود ہے. اذ الخلائق فی شان غیر شانی، وہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں سب کو اپنی ہی فکر ہے، کسی کو میرا خیال نہیں ہے، کسی کو میری فکر نہیں ہے. تو اگر صاحبان تقوی کا دل غم و اندوہ سے بھرا ہے وقلبہم محزونا، اس قسم کا غم ہے، دنیا کا غم نہیں ہے، دنیا کی نعمتوں سے محروم ہو جانے کا غم نہیں ہے انہیں. دوسرا غم جو ان کے ہاں پایا جاتا ہے صاحبان تقوی کے غم کا دوسرا سبب، قرآن نے جس چیز سے منع کیا، جس حزن و اندوہ سے منع کیا گیا ہے، وہ دنیا کا غم ہے. مولا جس غم کی بات کر رہے ہیں وہ اس طرح کا غم ہے. دوسرا صاحبان تقوی کے ہاں جو غم پائے اس کا دوسرا سبب لوگوں کی گمراہی اور راہ ہدایت سے انحراف ہے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ گمراہی کے راستے پہ جا رہے ہیں، گناہ کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو انہیں دکھ ہوتا ہے، انہیں غم ہوتا ہے، انہیں باطل نظریات و اعمال پر قائم رہنے کی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے انہیں دکھ ہوتا ہے. یہ ہستیاں خود غرض اور خود پرست نہیں ہوتی، انہیں صرف اپنی نجات اور خود کی جنت میں جانے کا خیال نہیں ہوتا، بلکہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سارے انسان ہی راہ ہدایت اپنا کر جنت میں پہنچ جائیں. وہ چاہتے ہیں سب جنت میں جائیں، نہ کہ صرف ہم. اور جب وہ لوگوں کو ضد ہٹ دھرمی اور باطل راستوں سے چمٹ کر جہنم میں جاتا دیکھتے ہیں تو ان کو دل کی گہرائیوں سے دکھ ہوتا ہے، اس لیے وہ غمزدہ رہتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا دکھ ہوتا تھا،
کفار کو اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم رہنے سے، کہ سورہ شعراء آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوتا ہے، پروردگار پیغمبر کو خطاب کر کے کہتا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے میرے حبیب اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو کیا آپ اپنے کو ہلاک کر ڈالیں گے ان کے پیچھے؟ یعنی اتنی شدت سے پیغمبر کو غم و اندوہ تھا، پیغمبر کا دل اتنا مخموم رہتا تھا ان کے سلسلے میں۔ تیسرا سبب اور آخری سبب اس سلسلے میں ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو جب یہ مشکلوں میں گھرا دیکھتے ہیں، پریشانیوں میں گھرا دیکھتے ہیں، فقر و فاقے میں مبتلا دیکھتے ہیں، ظلم کی چکی میں انہیں پستا دیکھتے ہیں، جب انہیں خبر ملتی ہے فلسطین کی خبر ملتی ہے، جب انہیں افغانستان کی خبر ملتی ہے، جب انہیں کورونا کے یہ جو ہے متاثرین اور لاک ڈاؤن میں اپنی روزی روٹی کھو کر کے فقر و فاقے کی زندگی بسر کرنے والوں کی خبر ہی نہیں ملتی ہے تو یہ بے چین ہو جاتے ہیں، یہ غمزدہ ہو جاتے ہیں، انہیں دیکھ کر انہیں غم ہوتا ہے، خصوصاً جب وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ان کی مدد کرنے سے عاجز ہے۔ ان سب کا دکھ وہ دور نہیں کر سکتے، ان سب کا پیٹ بھر نہیں سکتے، جب وہ ان کی غربت و تنگ دستی دور نہیں کر پاتے تو وہ خود کو بھی پہلے تو انہیں کے برابر لانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے خرچوں کو گھٹاتے ہیں۔ اگر ہمیں معلوم ہے کہ وہ بیچارے بھوکے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم بھوکے رہ کر کے زندگی کو خطرے میں تو نہیں ڈال سکتے ہیں، لیکن کم سے کم رنگین دسترخوان سمیٹ دیتے ہیں، ان کے لیول پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا معیار زندگی گرا کر انہی کے برابر بلکہ ان سے بھی کمتر زندگی جو ہے بسر کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مگر غم تو ہوتا ہے۔ مولا کائنات نے جب بصرے میں اپنے گورنر عثمان بن حنیف کے نام خط لکھا ہے، اس میں مولا ایک جملہ لکھتے ہیں، مولا کا جملہ وہاں پر یہ ہے، الا وَإِنَّ إِمَامَكُمْ قَدْ اكْتَفَى مِن دُنْيَاهُ بِتِمْرَئِ وَمِن طُعْمِهِ بِقُرْصَئِ، آگاہ ہو جاؤ کہ تمہارے امام نے، جس کے پاس پوری حکومت تھی جس وقت، اس دنیا سے صرف 2 بوسیدہ کپڑے لیے ہیں اور اس کے کھانوں میں سے صرف 2 روٹیاں لی ہیں۔ البتہ ایسا نہیں ہے کہ علی حاصل کرنا چاہتے تو حاصل نہیں کر سکتے۔ عرض کیا کہ مولا نے 25 سالہ دور میں $1 بلین کمایا تھا، بہترین زندگی بسر کر سکتے تھے، رنگین ترین دسترخوان سجا سکتے تھے مولا۔ وَلَوْ شِئْتُ لَهْتَدَيْتُ الطَّرِيقَ إِلَى مُصَفَّى هَذَا الْعَسَلِ، اگر میں چاہتا تو بہترین فلٹر کی ہوئی صاف شفاف شہد میں حاصل کر سکتا تھا۔ وَلُبَابِ هَذَا الْقَمْحِ، بہترین قسم کا صاف شدہ گیہوں میں حاصل کر سکتا تھا، جو کہ بھوسی والی روٹی کھانے میں مجبور نہیں ہوں میں۔ وَنَسَائِجِ هَذَا الْقَازِ، یہ بوسیدہ کپڑا پہننے پہ علی مجبور نہیں، میں چاہوں تو میں بھی ریشمی کپڑا حاصل کر سکتا ہوں۔ وَلَكِنْ هَيْهَاتَ أَن يَغْلِبَنِي هَوَايَا، ہیہات کہ مجھ پر میری خواہش نفس حاکم ہو جائے، وَيَقُودُنِي جَشَعِي إِلَى تَخَيُّرِ الْأَطْعِمَةِ، اور میں رنگ برنگے کھانوں کے انتخاب کی طرف چلا جاؤں۔ وَلَعَلَّ بِالْحِجَازِ وَالْيَمَامَ مَنْ لَا طَمَعَ لَهُ فِي الْقُرْصِ، شاید حجاز اور یمامہ میں کوئی ایسا بھوکا بھی ہو جسے ایک روٹی میسر نہ ہو۔ وَلَا أَحْدَ لَهُ بِالشَّابِعِ، پیٹ بھرنے کا کوئی ذریعہ اس کے پاس نہ ہو۔ وَأَبِيتُ بِطَانًا وَحَوْلِ بُطُونٌ غَرْسًا وَأَكْبَادٌ حَرْسًا، میں پیٹ بھر کے کھانا کھا کے رات میں اس عالم میں سو رہوں کہ ہمارے ارد گرد بھوکوں کی ایک فوج کھڑی ہوئی ہے۔ تو ان کا جو غم تھا اس چیز کا غم تھا۔ اگر مولا فرماتے قلوبہم محزونہ، صاحبان تقویٰ وہ ہیں جن کا دل محزون ہے، یعنی ایک تو خوف خدا سے، عبادت خدا میں کوتاہیوں کے احساس سے کہ شاید جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی وہ میں نہیں کر سکا، اور اس بات سے کہ لوگ کیوں گمراہی میں پڑے ہوئے، کیوں جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اور اس بات کے احساس سے کہ لوگ مصیبتوں میں مبتلا ہیں، مشکلوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور میں ان کی جیسی مدد کرنی چاہیے ویسی مدد نہیں کر سکتا ہوں۔ خدا بند عالم سے دعا ہے کہ خدا
ہم سب کو بھی ایسے ہی تقوی کی دولت عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔